بسم اللہ الرحمن الرحیم 64ویں جلسہ سالانہ امریکہ میں خوش آمدید ناظرین کرام. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت مربی سلسلہ محترم شمشاد احمد ناصر صاحب موجود ہیں جو ویسٹ کوسٹ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں مشنری ہیں اور اس وقت نائب افسر جلسہ سالانہ کی جو ڈیوٹی ہیں وہ ان کے سپرد ہیں. خوش آمدید شمشاد صاحب. یہ فرمائیے کہ سب سے پہلا جو سوال ہمارا خاص سوال ہے اور سب سے مجھے تو بڑی لذت آتی ہے سوال کرتے ہوئے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی آمد سے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیسا آپ نے آس پاس کی کیفیت کو محسوس کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جلسہ سالانہ امریکہ میں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہیں. اس بات کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جماعت احمدیہ امریکہ کی کتنی خوش قسمتی اور لوگ کس قدر خوش ہیں. لوگ دور دور سے، مثلا لاس اینجلس ویسٹ کوسٹ ایریا کی جماعتوں سے بہت دور دور سے لوگ یہاں پر جلسہ میں شمولیت کے لیے محض اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم حضور انور کو دیکھ سکیں گے، ملاقات کر سکیں گے اور ان کی باتوں کو سن سکیں گے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد بہت خوش قسمت بھی ہیں اور وہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں حضور انور کی آمد سے. شمشاد صاحب، یہ دیکھیے کہ حضور انور کی آمد سے جو ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، ہر آدمی جو ہے اس کو ایک اس کی الیکٹرک سچویشن ہو جاتی ہے، وہ اتنی توانائی بھر جاتی ہے. میں نے دیکھ رہا ہوں کئی والنٹیئر جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں مگر وہ تھکے نہیں. میں خود اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ پچھلے 15 دنوں سے ماشاءاللہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہر شخص ڈیوٹیوں پر حاضر ہے اور دن کو بھی اور رات کو بھی مسلسل خدا کے فضل سے بغیر کسی تھکن کے، اظہار کے وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جب خلیفۃ المسیح تشریف لاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جہاں تک روحانی اس کا پروگرام ہے، روحانی عبادتیں ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل مساجد بھری ہوئی ہیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، فجر کی دوسری نمازیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کی بات کو سننے کے لیے، حضور کو خود دیکھنے کے لیے لوگ بڑی بےتابی سے باہر بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں. بچے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب حضور کو دیکھنے کے لیے باہر دوڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی ایک جھلک نظر آ جائے. مربی صاحب، یہ بتائیے کہ حضرت صاحب کی ابتدا میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور حضور انور ایدہ اللہ اس کا تو کچھ سرور ہی اور لطف ہی اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. لوگ نمازوں کے اوقات سے کئی گھنٹے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور صفوں میں خاموشی سے. کتنی خاموشی سے. یہ دراصل ہماری خلافت کی برکت ہے، سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. خدا تعالیٰ نے جو نظام خلافت کا جاری فرمایا ہے یہ سب اس کی برکتیں ہیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کئی سال پہلے انڈونیشیا میں بھی ایک جلسہ ہوا جس میں کئی لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اور وہاں پہ خلافت کے حق میں نعرے لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہمیں خلافت کو ملانا چاہیے. تو میں نے جب وہ تقریر کی تو اسے بتایا کہ خلافت کو اپنے آپ کیسے لے آؤ گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک بڑے لمبے عرصے سے یہ خلافت کو لانے کی، خلافت کو جاری کرنے کی تحریک چلی ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ خلیفہ تو میں نے بنانا ہے. اگر مین میڈ بات ہوتی تو کبھی کئی خلیفے بنا بھی لیتے اور شاید کام چل جاتا ہے، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ خلیفہ بنتا ہے. خدا تعالیٰ خود ہی اس کو انتخاب کرتا ہے. آخر میں یہ بتائیے کہ حضور انور کے کوئی کلمات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بتائیے. میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف کا ایک پیغام جو الفضل 30 مئی 2003 کو شائع ہوا تھا وہ پڑھ دیتا ہوں. حضور نے فرمایا، میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دے اور اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ رکھے اور یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کامیابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے. وہی شخص سلسلہ کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں، جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے گی. تو یہ حضرت صاحب کا پیغام ہے اور تمام خلفاء کی طرف سے یہ پیغام ہے
اگر آپ ترقی چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, تو خلافت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. مربی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اصل بات ہی یہی ہے, پوری دنیا پکار کے کہہ رہی ہے کہ مہدی کہاں ہے, وہ آدمی کہاں ہے. ایران ہے, توران ہے, جہاں ایران کہتا ہے کہ مہدی بیا مہدی بیا, لاکھوں افراد جو ہیں باہر نکل کے یہ فریاد کر رہے ہیں. اور اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ گھانا میں ایک نغمہ گاتے جماعت احمدیہ, مسایا وابا مسایا وابا, کہ مسیح تو آ گیا ہے, مسیح تو آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ابھی گزشتہ جمعہ آپ نے پڑھا ہے بیت الرحمان میں, اگر اس کی کوئی بات آپ چھوٹی حضرت سی امیر حضرت صاحب نے المومنین فرمایا. ایۃ اللہ بن نصر العزیز نے جماعت کو, جماعت امریکہ کو اور عالمگیر جماعت کو عبادتوں کی طرف توجہ دلائی ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ مساجد کی تعمیر کا رجحان امریکہ میں بڑھ رہا ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کو آباد کرنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. گویا حضور نے جماعت کو نماز با جماعت اور 5 نمازوں کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے. قرآن کریم, احادیث نبویہ, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ نماز ایک عبادت ہے, اور عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, اور اس کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صد شکر ہے, صد شکر ہے, صد شکر خدا کا.